ہیں حجت اسلام و مسلمین علی جناب مولانا عقیل عباس معروفی صاحب قبلہ جو کہ تشریف لا چکے ہیں۔ غم حسین ہے سنت بتا دیا جائے، غم حسین ہے سنت بتا دیا جائے، جو انبیاء نے کیا تھا وہی کیا جائے، جو انبیاء نے کیا تھا وہی کیا جائے، وہاں وہاں لیے پرچم قدم بڑھاتے رہو، جہاں جہاں غم سرور کا راستہ جائے، وہاں وہاں لیے پرچم قدم بڑھاتے رہو، جہاں جہاں غم سرور کا راستہ، جہاں جہاں غم سرور کا راستہ جائے، ملک ہمارے گھروں کو سلام کرتے ہیں، ملک ہمارے گھروں کو سلام کرتے ہیں، وہ گھر بہشت ہے جس گھر میں فاطمہ جائے، وہ گھر بہشت ہے جس گھر میں فاطمہ جائے، میری زبان کو تاثیر یہ ملے مولا، لبیک یا حسین کہنے والوں، میری زبان کو تاثیر یہ ملے مولا، اگر پکاروں تو آواز کربلا جائے، اگر پکاروں تو آواز کربلا جائے۔ آئیے انہی مصروں کے سائے میں بڑے ادب و احترام سے آج کی تقریر کے لیے میں حجت اسلام و مسلمین علی جناب مولانا عقیل عباس صاحب معروفی سے التماس کرتا ہوں وہ مجلس خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد باوز بلند صلوات۔ اللہم فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال مولانا حسين بن علي عليهم السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي، اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي علي ابن ابي طالب۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ خمس مجالس کی چوتھی گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے امام سجاد علیہ السلام حیات اور کارنامے۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے سید الشہداء کے جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں امام اپنے قیام کے اہداف و مقاصد کو بیان کر رہے ہیں۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، اے لوگو میں سرکشی کے لیے اور بغاوت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، ولا مفسدا ولا ظالما، میں مفسد نہیں ہوں اور نہ میں ظالم ہوں، نہ میں فساد پھیلاتا ہوں اور نہ میں کسی کے حق کو پامال کرنے والا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی،
میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتا ہوں، والناہون عن المنکر، اور میں برائیوں کو مٹانا چاہتا ہوں۔ اور راستہ یہ ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ سماج اور معاشرے میں میرے جد کا کردار زندہ ہو اور میرے بابا کی پاک و پاکیزہ سیرت زندہ ہو۔ اگر نانا کی سنت، میرے جد کا کردار اور میرے بابا کی سیرت زندہ ہوئی تو سماج سے تاریکیاں ختم ہو جائیں گی اور ظلمتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس مقصد کو لے کر امام حسین اٹھے تھے اور اس مقصد کے تحت اپنے ساتھ چوتھے امام کو لائے تھے، اور امام حسین کی شہادت کے بعد اس قیام کی ذمہ داریاں ہمارے چوتھے امام کے دوش اقدس میں ہیں۔ اور چوتھے امام کا زمانہ وہ زمانہ ہے جہاں قیام اور تحریکوں نے جنم لیا ہے، لہٰذا توابین کا قیام ہے، حضرت مختار کا قیام ہے، اور انہی قیام میں ایک قیام جناب زید کا قیام ہے۔ اور جناب زید کے قیام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا کہ جناب زید نے قیام کرنے کے لیے ابتدائی مرحلے کیا تھے، اور پھر جناب زید کے قیام میں اور دوسرے قیام میں فرق کیا تھا، اور جناب زید نے قیام کیوں کیا تھا، آپ کے قیام کا فلسفہ کیا تھا، آپ کے قیام کا مقصد کیا تھا، اور آپ کے قیام کا ہدف کیا تھا۔ کل کی اگر بات کو سمیٹوں تو بنی امیہ نے اسلام کے پیکر پہ ایک کاری ضرب لگائی، اور اسلام کو بہت زیادہ نقصان بنی امیہ نے پہنچایا ہے۔ اس پر صفین گواہ ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت گواہ ہے، اور واقع کربلا بھی اس پہ گواہ ہے کہ بنی امیہ نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بنی امیہ مسلمان نہ تھے، یہ منافق تھے، یہ زبان سے اسلام کو صرف قبول رکھتے تھے، وگرنہ دل سے کافر تھے۔ جو دل سے کافر ہو اور زبان سے مسلمان ہو اسی کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور اسلام آنے کے 21 برس کے بعد، یعنی جو گروہ 21 برس تک اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہا، جب وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوا تو اس نے لباس اسلام پہن کر کے اسلام ہی کو مٹانا چاہا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس پہ سوچنے کی، توجہ کرنے کے، لہٰذا بنی امیہ نے اسلام میں داخل ہو کے اسلام کے جسم کو باقی رکھنا چاہا، روح اسلام کو جسم سے باہر نکال دیا۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہوا کہ علوی سادات کا خون بہایا ہے بنی امیہ نے، اور عظیم المرتبت شخصیتوں کو انہوں نے قتل کیا ہے اور جیلوں میں، قید خانوں میں ڈال دیا، اور نہ جانے کتنے کو مخفی طور پر قتل کر دیا ہے، جس کے بارے میں اگر جاننا وہ بھی علوی سادات کرام ہے، مقاتل الطالبین اس کے اوپر گواہ ہے۔ یہ 3 پوائنٹس ہو گئے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ بیت المال جو سارے مسلمانوں کا حق ہے، بیت المال تمام مسلمانوں کا مال، اسے لوٹ کر کے بنی امیہ کے خزانوں میں بھر دیے، اور بنی امیہ اس سے عیاشی کر رہے تھے۔ یہ 4 پوائنٹس۔ 5واں پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی توہین کی ہے، رسول پاک کی حرمت کو پامال کیا، اور نبی پاک کی طیب و طاہر عطرت کی حرمت کو بھی پامال کیا ہے۔ اور اس کے بعد کا مرحلہ، انہوں نے کفر کی حد پار کرتے ہوئے اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے عوام کو بے وقوف بنایا، اور قوموں کو اس طریقے سے بے وقوف بنایا، اور یہ احمق سمجھتے تھے، یہ لوگوں کو نادان سمجھتے تھے، اور انہوں نے پورے سارے لوگوں کو جہالت میں رکھا، اور اس درجہ جہالت میں رکھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم رسول خدا سے، العیاذ باللہ، ہم رسول خدا سے افضل ہیں،
یعنی اپنے کو رسول پاک سے افضل بتاتے تھے۔ یہ حالات تھے تو جناب زید نے قیام کیا۔ صحیح ہو گئی یہاں تک بات، پر جناب زید کے قیام اور دوسرے قیاموں میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ پہلا فرق یہ تھا کہ حضرت زید کی رگ میں امام حسین کا خون ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ ایک طے شدہ اور ایک معین ذمہ داری تھی جسے جناب زید کو انجام دینا ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ انقلاب کا یعنی اسلحہ لے کے ظلم کے خلاف اٹھنے کا سب سے مناسب وقت تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی امیہ کے ظلم اپنے انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اپنے انتہا کو پہنچے تھے۔ اور چوتھی بات یہ کہ یہ اس قیام میں زمانے کے امام یعنی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے حفاظت کے لیے تھا۔ اور پانچویں بات یہ تھی کہ ابھی بھی جو ظالم اور ستمگر رہ گئے ہیں ان ظالم و ستمگروں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ یہاں تک بات کل تک کی تھی، لیکن آپ کے قیام کا فلسفہ کیا تھا؟ پہلا پوائنٹ، شہداء کے خون کا انتقام۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یعنی یہ جو شہید راہ حق ہیں جس میں سب سے آگے سید الشہداء ہیں، ان کے خون کا بدلہ لینا ہے، ایک پہلا پوائنٹ تھا۔ اسی لیے حضرت زید ابن علی فرماتے تھے انما خرجت علی الذین قاتلوا جدی الحسین ابن علی، میں تو ان لوگوں کے خلاف اٹھ رہا ہوں جنہوں نے میرے جد حسین ابن علی کو قتل کیا اور حسین ابن علی کو کے ساتھ کے خلاف جنگ کیا ہے اور سید الشہداء کو قتل کیا ہے۔ اسی لیے شیخ مفید الارشاد میں لکھتے ہیں کہ یطلب بسارات الحسین، یعنی جناب زید نے جو قیام کیا ہے اس قیام کا مقصد یہ تھا کہ امام حسین کے خون کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اور سلطان المحدثین علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کو بھی لکھا ہے کہ انما خرج، یعنی حضرت مختار نے قیام کیوں، معاف کریے گا، جناب زید ابن علی نے قیام کیوں کیا؟ انما خرج لطرب سار الحسین، حضرت زید کا قیام امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تھا۔ یہ ایک چیپٹر کل تک کی بات تھی جو آج میں نے خلاصتاً مکمل کیا۔ اب آپ کے قیام کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد کیا ہے؟ بس پہلا مقصد تھا، پہلا فلسفہ تھا شہداء کے خون کا بدلہ لینا، یہ پہلا مقصد تھا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اب اس پہ بہت گفتگو ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھیں، اور آپ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دوسرے ایک مرتبہ سارے پوائنٹس کو آپ کو بتا دوں تاکہ مسئلہ حل ہو سکے۔ بس پہلا مقصد کیا ہے؟ شہداء کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ دوسری بات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ تیسری بات امت کی اصلاح ہے، اور چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ حکومت کو اس کے حقیقی وارث یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچانا ہے۔ یہ اتنے مقصد تھے، ہم لوگ پہلے مقصد پہ گفتگو کر چکے ہیں، امام حسین کے خون کا بدلہ لینا چاہتے تھے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ اب آتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اور آپ امر بالمعروف سنتے ہیں، بولتے ہیں، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کیا سمجھتے ہیں؟ بہت غور کریے گا۔ امام حسین کے قیام کا فلسفہ ایک ہے کہ وہ امر بالمعروف کے لیے اٹھے، مسلسل جو ارید ان امر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، وہ نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو دین کا بہت توجہ کریے گا۔ آئیے پہلے ہم لوگ معروف کو جانیں۔ معروف کیا ہے؟ تو ہم جانیں گے امر بالمعروف کسے کہتے ہیں۔ ہم پہلے یہ جانیں منکر کیا ہے، پھر نہی عن المنکر کو جانیں گے۔ اسی لیے تو امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، پر نیکی کسے کہتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے، اصل بات تو یہ ہے۔ معروف کا حکم دینا، پر معروف کسے کہتے ہیں؟
نہی عن المنکر، برائی سے روکنا. سوال یہ کہ برائی کسے کہتے ہیں، منکر کسے کہا جاتا ہے؟ جب تک یہ دو چیزیں حل نہ ہو سکیں گی، معروف کسے کہتے ہیں اور منکر کسے کہتے ہیں، اس وقت تک نہ امر بالمعروف حل ہو سکے گا اور نہ ہی نہی عن المنکر حل ہو سکے گا. تو سب سے پہلے تو جاننا ضروری ہے کہ معروف کسے کہتے ہیں، تو بعد میں حل ہوگی بات کہ امر بالمعروف کیا ہے، اور دوسرے مرحلے میں منکر کسے کہا جاتا ہے تو پھر پتہ چلے گا نہی عن المنکر کیا ہے. آئیے جلدی سے تعریف کرتے ہیں امر بالمعروف کسے کہتے ہیں. بہت توجہ کریے گا. ہر وہ کام جس سے اسلام کو، انسانیت کو اور بشریت کو فائدہ پہنچے، اس کام کو معروف کہا جاتا ہے. ایک ایک بات پہ غور کریے گا، اور بڑی عظیم تعریف ہے اور بہت اہم بات ہے. ہر وہ کام جس سے اسلام کو فائدہ پہنچے، جس سے مسلمان کو فائدہ پہنچے، جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، جس سے بشریت کو فائدہ پہنچے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معروف. اچھا، اور ایسے کام کا حکم دینا یہ ہوتا ہے امر بالمعروف. اب یہ بتائیے، علم سے اسلام کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان؟ علم سے فائدہ پہنچے گا نا، ہاسپٹل سے فائدہ پہنچے گا نا، کالجز سے فائدہ پہنچے گا نا، یونیورسٹیوں سے فائدہ پہنچے گا نا، اخلاق سے فائدہ پہنچے گا نا، عدل و انصاف سے فائدہ پہنچے گا نا، اچھے ڈاکٹر سے فائدہ پہنچے گا نا، دیدار انجینئر سے فائدہ پہنچے گا نا، دیدار آئی ایس سے فائدہ پہنچے گا، دیدار عالم سے فائدہ پہنچے گا، دیدار ٹیچر سے فائدہ پہنچے گا. ہر وہ کام جس سے اسلام اور مسلمان اور انسانیت اور بشریت کو فائدہ پہنچ جائے، اسے کہا جاتا ہے معروف. بہت توجہ کریے گا. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کہنا کہ دیدار ڈاکٹر بنو، دیدار آئی ایس بنو، دیدار ٹیچر بنو، دیدار عالم بنو، اچھا ہاسپیٹل ہونا چاہیے، اچھا کالج ہونا چاہیے، اچھی یونیورسٹی ہونا چاہیے، اچھے ڈاکٹرز ہونے چاہیے، اچھے آئی ایس ہونے چاہیے، اچھے انجینئرز ہونے چاہیے. یہ ساری باتیں امر بالمعروف کے دائرے میں. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. اب آئیے منکر کی بات کرنا چاہتا ہوں. منکر کسے کہتے ہیں؟ منکر ہر وہ کام جس سے اسلام کو نقصان پہنچے، جس سے مسلمان کو نقصان پہنچے، جس سے انسانیت اور بشریت کو نقصان پہنچ جائے، اسے منکر کہا جاتا ہے. جہالت منکر میں شامل ہے، بد اخلاقی منکر میں تعمیل ہے. یعنی جن چیزوں سے اسلام اور مسلمان کو نقصان پہنچ جائے، انسانیت اور بشریت کو نقصان پہنچے، اس کام کو منکر کہا جاتا ہے. اور ایسے کام سے روکنے کو نہی عن المنکر کہتے ہیں. اچھا، تعریف ہو گئی نا. اب آئیے بہت توجہ کریے گا. اسلام کے ایک ایک بات پہ توجہ کرنے کے، اسلام کے کتنے قوانین ہیں؟ اسلام کے قانون میں سے اہم ترین قانون امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. بہت عظیم فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ بہت عظیم فریضہ ہے. اور ایک ایک بات پہ اب میں قرآن کی آیت پڑھوں نا، لیکن امر بالمعروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سماج کو نورانی بنانا ہے، معاشرے سے ظلمتوں کو ختم کرنا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے. یعنی امت مسلمہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، نہ مال کے لیے نہ علم کے لیے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال میں بھی، اقتصاد میں بھی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو، ایجوکیشن میں بھی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو. ایسی قوم کو زندہ قوم کہا جاتا ہے. اور یہ سب امر بالمعروف کے دائرے میں آتا ہے. میں ایک آپ کو بات بتا دوں. آپ یہ بتائیے جو انسان صالح نہ ہو، جو انسان نورانی نہ ہو، وہ سماج کو نورانی بنا سکے گا؟ ہرگز نہیں. جو انسان ظلمانی ہو، جس میں تاریکی پائی جاتی ہے، جو خراب انسان کیسے سماج کو اچھا کر سکتا ہے؟ بہت توجہ کریے گا. اسی لیے جو لوگ امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں نا اور نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے قرآن نے جو شرطیں بتائیں، میں قرآن کی آیت پڑھوں اور پھر اس کے اوپر گفتگو کروں گا. الحامدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون. آپ غور کریے گا. کسی بھی سماج کو بدلنے کے لیے،
جو لوگ سماج اور معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں ان کو پہلے صالح بننا پڑتا ہے، جو سماج کو بدلتے ہیں ان کو مصلح کہا جاتا ہے، پر مصلح بننے کے لیے پہلے صالح بننا شرط ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ پہلی شرط ہے تائب بنو، تائب، یعنی اگر سماج کو بدلنا چاہتے ہو تو تمہیں تائب بننا ہوگا۔ تائب کا مطلب یہ ہوتا ہے تم پہلے اپنے اللہ سے جڑو، بہت غور کریے گا۔ تائب کا مطلب ہوتا ہے اپنے مالک کی طرف رجوع کرو، آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک کرو، یہ پہلی شرط ہے۔ یعنی صالح بننے کا پہلا مرحلہ ہے توبہ، آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک کرو، اپنے یہاں سے تاریکیوں کو مٹا دو، یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات العابدون، دیکھو صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرو، بہت غور کریے گا، بڑی عظیم بات ہے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مطلب کیا ہوگا؟ انسان مالک کی بارگاہ میں یہ جو سجدہ کرتا ہے نا، یہ در در کی غلامی سے بچتا ہے، اور اسی لیے سجدہ رکھا گیا ہے۔ سجدہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ انسان اتنا محترم ہے کہ صرف اس کا سر اس کے مالک کی بارگاہ میں جھکے گا، نہ وہ کرسی کے سامنے جھکے گا، نہ وہ پوسٹ کے سامنے جھکے گا، نہ اقتدار کے سامنے جھکے گا۔ آدم و نوح کی عظمت کا نشان ہے سجدہ، اور پے شیر خدا راحت جاں ہے سجدہ، راحت قلب رسول دو جہاں ہے سجدہ۔ نبی اسے کہتے ہیں جو عالمین کے لیے رحمت بنے، اور جو چیز خود رحمت للعالمین کے لیے ذریعہ سکون بن جائے اسے سجدہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ تو مصلحین کی جو شرطیں ہیں نا، پہلے وہ تائب بنے، ایک بات، عابد صرف مالک کی عبادت کریں، دوسری بات الحامد، تعریف بھی اپنے رب کی کریں، وہ اپنے رب کے علاوہ کسی کو لائق تعریف نہیں سمجھتے۔ میں ایک مثال دوں، آفس میں جب ہم ہوتے ہیں اور کوئی ہم کو ایک گلاس پانی پلا دے، ایک گلاس پانی پلا دے، تو کہتے ہیں تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔ اما پھر باہر مل گیا، تھینک یو، 2 دن کے بعد مل گیا، تھینک یو، 4 روز کے بعد مل گیا، تھینک یو۔ کیوں بھائی صاحب، کیوں تھینک یو، کیوں تھینک یو؟ ایک گلاس پانی پہ سال بھر تھینک یو، تھینک یو، سال بھر، کہیں حد سے زیادہ تو نہیں تھینک یو ہو رہا ہے؟ اور جس مالک نے سب کچھ دیا ہے اس مالک کا شکریہ ہی ادا نہیں کرتا۔ جو ایک گلاس پانی پلا دے، جب دیکھتا ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، تھینک یو کرتا ہے، مگر جس مالک نے اسے سب کچھ دیا ہے، اس شکریہ ادا کرنے کی قوت بھی اس کے مالک نے دی ہے، مگر اپنے مالک کو بھولا ہوا ہے۔ کہ جو لوگ سماج کو بدلتے ہیں نا، وہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت توجہ کریے گا، اپنے شکریہ ہے مخلوق کا، مگر ایک حد تک، ایسا نہ ہو جائے کہ شرک خفی کی بو آنے لگے۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ تو جو لوگ سماج کو بدلتے ہیں، پہلے توبہ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور ان کی چوتھی صفت یہ کہ وہ کائنات کو اپنے رب کی نشانی سمجھتے ہیں، وہ اس کائنات کو دیکھ کر اپنے مالک تک پہنچتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے سائح۔ اور ان کی 5ویں شرط یہ کہ وہ رکوع کرتے ہیں، اور رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، میرا پروردگار عظیم ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا، میں اس عظیم پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں۔ اور 6واں پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اہل سجدہ ہوتے ہیں، الساجدون، سجدے کرنے والے ہوتے ہیں، اور سجدے میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اگر کوئی بڑا ہے تو وہ میرا پروردگار ہے۔ آپ غور کریے گا لفظوں پہ، وہ اپنے مالک ہی کو بڑا سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کو بڑا نہیں سمجھتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے۔ جب یہ 6 منزلیں ہوتی ہیں
تب اب ایسے لوگ صالح کہے جاتے ہیں، یعنی تائب بن گئے، عابد بن گئے، حامد بن گئے، سائح بن گئے، راکع اور ساجد بننے کے بعد جب یہ صالح بن گئے تو اب قرآن کہتا ہے الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اب یہ آئیں گے سماج میں اچھائیوں کو عام کریں گے اور برائیوں کا خاتمہ کریں گے۔ اچھی بات ہو گئی۔ اب جب اتنی بات کہی تو حضرت زید ابن علی کے قیام کا دوسرا مقصد کیا تھا؟ امر بالمعروف کرنا۔ بہت توجہ کرے گا، امر بالمعروف اسلام کے اہم ترین فریضوں میں سے ایک ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ایسا فریضہ ہے کہ کل قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ نبی کی حدیث پڑھتا ہوں کہ تم نے امر بالمعروف کو انجام دیا، تم نے نہی عن المنکر کیا یا نہیں کیا، یہ وہ ذمہ داری ہے جس سے کل قیامت میں پوچھا جائے گا۔ نبی نے، آپ غور کریے نا کتنا عظیم دین ہے، نبی کی اس حدیث کو پڑھتا ہوں، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ایک مثال دوں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو گلے بان ہوتا ہے، گلہ کیا ہوتا ہے؟ گلہ کس کو کہتے ہیں؟ مثلا جو بھیڑ چراتا ہے، بکریاں جو چراتا ہے، جو چرواہا کہا جاتا ہے، یہ جو بکری چراتا ہے نا، تو یہ بکریوں کا نگہبان ہوتا ہے نا، ان کی کیئر کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ نبی کی یہ حدیث کیا کہہ رہی؟ کلکم رائن، اے لوگو تم میں سے فرد دوسرے کا نگہبان ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا یعنی میں آپ کا محافظ ہوں، آپ میرے محافظ ہیں، آپ ان کے محافظ ہیں، آپ ان کے، یعنی ہر ایک دوسرے کا پاسبان ہے، دوسرے کا نگہبان ہے اور دوسرے کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں کیسے آپ کی حفاظت کرنے والا ہوں، آپ کیسے میری حفاظت کریں؟ مثال کے طور پہ مجھے سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے، اب میں سیدھے راستے سے ہٹ گیا، اب تنہائی میں ملے آپ اور کہنے لگے کہ بھائی ایک بات کہنا ہے، شاید آپ سیدھے راستے سے ہٹ گئے، تو آپ بتائیے انہوں نے مجھے بچا لیا یا نہیں بچا لیا؟ اسی کو تو کہا جاتا ہے۔ البتہ امر بالمعروف کے لیے سلیقہ شرط ہے، امر بالمعروف کے لیے شرط ہے کہ انسان کے یہاں معرفت پائی جائے، انسان معروف کو پہچانتا ہو، انسان کے یہاں بصیرت پائی جائے، انسان کے یہاں دور اندیشی پائی جائے۔ یہ نبی کی حدیث کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کا محافظ ہے، دوسرے کی حفاظت کرے گا۔ اچھا آپ یہ بتائیے، اب بہت غور کرے گا، اس حدیث میں کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ آپ یہ بتائیے، ہم ہندوستان میں لے لیجئے نا، ہندوستان میں کتنے شیعہ ہوں گے؟ کتنے شیعہ ہوں گے؟ 3 کروڑ مان لیجئے، 3 کروڑ مان لیجئے، یقینی ہے نا؟ آپ یہ بتائیے یہ نبی کی حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اب میں بھی مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کو بھی جوڑ، کلکم رائن، یہ جتنے تم ہو نا زمین پر سب ایک دوسرے کی حفاظت کرو۔ آپ انصاف سے بتائیے، اگر ہم 3 کروڑ ایک ہو جائیں تو کوئی طاقت ہے جو ہمیں نگلیکٹ کر سکے؟ آپ بہت غور کریے گا نا، اس کو امر بالمعروف کہا جاتا ہے۔ کہا کہ کلکم رائن۔ آج کا کیا زمانہ ہے کہ بھئی میرے سے کیا مطلب؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام نہیں سکھاتا۔ ہر ایک کا دوسرے سے مطلب ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ جسے دیکھو بھئی میرے سے کیا مطلب، میرے سے کیا مطلب، یہ جانوروں میں بات پائی جاتی ہے۔ ایک بات پہ توجہ کریے گا، جانور دوسرے کا خیال نہیں کرتا ہے۔ میں ایک مثال دوں تو اپنی بات کو سمجھا سکوں گا۔ 4 بکریاں لے آئیے، بکریوں کی توہین نہیں کر رہا ہوں، 4 بکریاں لے آئیے اور پتی رکھ دیجئے، تو یہ بتائیے کوئی بکری دوسری بکری کے لیے چھوڑے گی کہ کہے گی نہیں میں اتنا کھا لیتی ہوں، یہ دوسرا اس کے لیے؟ کبھی نہیں چھوڑے گی، سوچے ہی کہ نہیں جتنا ہو سکے وہ لے لے۔ یہ جانوروں کی خاصیت ہے، پر انسان کمال کے درجے پہ پہنچا ہے۔ کلکم رائن، ہر ایک تم میں سے دوسرے کا نگہبان ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور کل قیامت میں ہر ایک سے پوچھا جائے گا تم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ لیکن شرط ہے،
آپ یہ بتائیے میں ایک غلطی کروں اور آپ بیچ مجمع میں مجھے کہتے اپنی یہ غلطی کی ہے، یہ ہمیں سلیقہ نہیں بتایا کیا؟ آپ کو پتہ ہے ہمیں بتایا کہ امر بالمعروف کرنے کے لیے امر بالمعروف ایسے کیا جاتا ہے جیسے دوسرے کو گفٹ دیا جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیے جب گفٹ دیتے ہیں تو سجا کے دیتے ہیں نا، اور جو ڈبے میں رکھتے ہیں پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ کہ امر بالمعروف ایسے کیا کرو جیسے دوسرے کو گفٹ دیا جاتا ہے، پیک سجا ہوا ہوتا ہے، اندر کیا رہتا ہے وہ پتہ چلتا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ اب آپ دیکھیں نا، میں امر بالمعروف امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کے لیے نکلا ہوں، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ کتنی بڑی بات شاعر نے کہی تھی، گر ملت بے دین بھی ہو آپس میں منظم، مضبوط زمانے میں چٹانوں کی طرح ہے۔ اگر بے دین لوگ بھی ایک ہو جائیں نا تو مضبوط زمانوں میں چٹانوں کی طرح ہو جائے گے۔ اور کسی اور نے کہا تھا، در حسین پہ سر رکھ دو اے مسلمانوں، در حسین پہ سر رکھ دو اے مسلمانوں۔ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، اس آدمی پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آدمیت پائی جاتی ہے تو نام حسین پر ایک ہو جائے گا۔ اچھی بات ہو گئی۔ بس آپ کو بتایا امر بالمعروف دین کے اہم ترین فرائض میں سے ایک، یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ یہ وہ فریضہ ہے جس سے کل پوچھا جائے گا، جس کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ آئیے تیسرے پوائنٹ کی طرف کرتے ہیں، سماج اور معاشرے میں۔ یہ بتائیے ہمارا جب جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ جیسے جسم بیمار ہوتا ہے نا، ویسے ہی سماج اور معاشرہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، جیسے جسم مرتا ہے ایسے ہی سماج بھی مر جاتا ہے۔ میں مردہ سماج کی ایک مثال دوں اور اندازہ ہو جائے گا کس سماج کو مرا ہوا سماج کہا جاتا ہے اور کس معاشرے کو مردہ معاشرہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو ایک مثال دوں، مثال کے طور پہ مجھے بہت معاف کریے گا، ایک گدھا مر جائے اور سڑ جائے اور اس گدھے میں کیڑے پڑ جائیں، مجھے معاف کریے گا مثالوں کے اوپر، تو ہر کیڑا گدھے سے کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے؟ جی، اور کیڑا چلتا بھی رہتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ جو اس میں کیڑا ہے وہ کیڑا رینگتا بھی ہے اور سڑے ہوئے گوشت کو کھاتا بھی ہے، اور کوئی بھی کیڑا دوسرے کیڑے سے مطلب نہیں رکھتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، یعنی دوسرے کے بارے میں چلتا ہوتا ہے، رینگتا ہوتا ہے، اپنی غذا لیتا رہتا ہے، لیکن کوئی بھی کیڑا دوسرے کیڑے کے بارے میں نہیں سوچتا ہے۔ رینگ رہا ہے، چل رہا ہے، پر ہر کیڑے کو اپنی غذا چاہیے۔ اللہ اللہ، آپ کو پتہ ہے جب سماج اور معاشرہ ایسا ہو جائے کہ ہر انسان دوڑے بھاگے، اپنے کھانے کا بندوبست بھی کرے، مگر کسی بھی انسان کو دوسرے انسان کی فکر نہ ہو، تو ایسے سماج کو مردہ سماج کہا جاتا ہے۔ ایسے سماج کو زندہ سماج نہیں کہا جاتا ہے، یہ مردہ۔ اس مردہ سماج کو کون لوگ باہر لاتے ہیں؟ جو لوگ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، آتے ہیں اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ امت کی اصلاح کا اور برائیوں کو ختم کرنے کا جو راستہ دین نے بتایا ہے وہ امر بالمعروف بتایا ہے، وہ نہی عن المنکر بتایا ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے برائیاں ہوتی رہیں اور کوئی نہ ٹوکے، برائیاں ہوتی رہیں کوئی نہ ٹوکے تو سماج کہاں چلا جائے گا؟ کہاں؟ ابھی مجھے تو بمبئی کے بارے میں پتہ نہیں، مگر دوسرے شہروں کے بارے میں پتہ ہے۔ رمضان المبارک میں آج سے 20 سال پہلے جو مسلمانوں کے ہوٹل تھے، اگر اس میں کوئی جا کے چائے پیتا تھا تو ایک پردہ ڈلا رہتا تھا، پردے کے پیچھے جا کے پیتا تھا۔ لیکن اب وہ پردے وردے نہیں رہے، اب تو یہ عمومی طور کے اوپر ماہ مبارک رمضان کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت کا یہ حق بنتا ہے کہ
چونکہ یہ ماہ مبارک رمضان کی حرمت پامال کر رہا ہے، لہٰذا اسے 25 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس لیے کہ اگر امر بالمعروف نہ ہو، نہی عن المنکر نہ ہو، تو سماج اور معاشرے سے فساد ختم نہیں ہوگا، سماج اور معاشرے سے برائی ختم نہیں ہوگی۔ اتنی بات ہو گئی۔ اب چوتھے پوائنٹ پہ آتا ہوں اور پھر بتاؤں گا آپ کو، یہ سب کچھ امر بالمعروف۔ چوتھا پوائنٹ، امر بالمعروف کے درجات ہیں، درجات ہیں۔ آپ یہ بتائیے، اگر کسی کے ہاتھ میں زخم ہو جائے تو کیا سب سے پہلے آپریشن کر دیں گے؟ نہیں، پہلے آپریشن نہیں کیا جاتا ہے، پہلے علاج کرتے ہیں دوا کے ذریعے سے، مرہم کے ذریعے سے۔ لیکن اگر دوا سے بھی صحیح نہ ہو، مرہم سے بھی صحیح نہ ہو، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر کیا کیا جائے گا؟ بتائیے نا، پھر کیا کیا جائے گا؟ دوا سے بھی صحیح نہ ہو، مرہم سے بھی، اور ڈاکٹر کہے کہ اب اتنا حصہ کاٹنا پڑے گا، تو کاٹنا پڑے گا کیا نہیں کرے گا؟ کیوں بھائی صاحب، کیوں؟ اس لیے کہ انسان مر جائے گا، انسان مر جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ علاج کے جو راستے ہیں، پہلے نرم طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور پھر جب بیماری دور نہیں ہوتی تو سخت طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور پورے زخم کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ امر بالمعروف میں بھی سب سے پہلا طریقہ برائی کو ختم کرنے کا وہ دل سے نفرت ہے، سب سے پہلا طریقہ۔ یعنی میرا ایک دوست ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا دوست برائی کی طرف جا رہا ہے، اب اس کو کیسے امر بالمعروف کروں؟ اب میں اس سے آہستہ آہستہ ایسے بتاؤں گا کہ میں تم سے راضی نہیں، کچھ بھی نہیں کہوں گا، اس سے تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میں دل کے ذریعے سے امر بالمعروف کر رہا ہوں۔ بہت توجہ کر کے گا۔ اب یہ دیکھا کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو جب دل سے مسئلہ حل نہ ہوگا تو اب کہوں گا بھائی دیکھو تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، غلط راستے پہ جا رہے ہو۔ اب زبان کے ذریعے سے ہوگا، اچھی بات ہو گئی، لیکن اب ایک اور مرحلہ آتا ہے، اب ایک اور مرحلہ آتا ہے، نہ یہ میری ناراضگی سے باز آیا، نہ زبان سے رکا، اب یہ سماج کو اتنا برا انسان ہے کہ اگر یہ رہا سماج اور معاشرے میں تو پورا سماج تباہ و برباد ہوگا۔ تو اب ایسے ماحول میں ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ بہت توجہ کریے گا، اس کے خلاف، اس کے ظلم کی انتہا ہو گئی، اب اس کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا۔ پس سب سے پہلے دل کے ذریعے سے، اس کے بعد زبان کے ذریعے سے، اس کے بعد عملی طور پہ اٹھنا ہوگا۔ اتنی بات ہو گئی نا؟ غور کریے گا، جب سماج اور معاشرے میں برائی پھیل جائے، میں جناب زید کے قیام پہ، جب سماج اور معاشرے میں برائی پھیل جائے اور وہ برائی امن طریقے سے ختم نہ ہو، بہت توجہ کریے گا، برائی پھیل جائے اور وہ برائی امن طریقے سے ختم نہ ہو، تو پھر برائی کو ختم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، اور برائی کو ختم کرنے کے لیے جب طاقت کا استعمال کیا جائے تو اسی کو قیام کہا جاتا ہے، اسی کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اب اسلحے کا، اس لیے کہ نرم راستوں سے یہ باز نہیں آ رہا ہے۔ جب زخم دوا کے ذریعے سے صحیح نہیں ہوگا اور مرہم کے ذریعے سے صحیح نہ ہوگا تو پورے زخم کو کاٹ کے نکالنا پڑے گا۔ ایسے ہی سماج اور معاشرے میں جب ظلم و تشدد پرامن راستے سے ختم نہ ہو تو پھر طاقت کے بل پہ اسے ختم کیا جاتا ہے، اور جب کسی برائی کو طاقت کے بل پہ ختم کیا جائے تو اسی کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اور یہ امر بالمعروف کا سب سے آخری درجہ اور عملی درجہ ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ اب جو جناب زید ہوں یا سید الشہداء، انہوں نے کیا کہا؟ امر بالمعروف کے لیے نکلنا ہوں، برائی کا خاتمہ پرامن طریقے سے کرنا چاہوں گا، خط بھیجوں گا، نصیحتیں کروں گا، خطبے دوں گا، اور نصیحت پہ نصیحت کریں گے۔ اگر یہ پرامن طریقہ نہیں راس آیا
تو پھر قیام بالسیف ہوگا، اور اسی کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اتنی بات جب ہو گئی تو کہا میں امر بالمعروف کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف کا ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں جو برائی ہو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے قیام بالسیف ہوگا، اس لیے کہ اب پرامن طریقے سے وہ برائی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنی بات آ گئی تو اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو جناب زید کا قیام ہے اور امام حسین کا قیام ہے کتنی مشابہتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک امام نے کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اے لوگو میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ جناب زید نے بھی کہا میں اپنے جد کی امت کی اصلاح۔ آپ یہ بتائیے اصلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں، میں ایک مثال دوں آپ کو۔ آپ کو کہا گیا کہ بھائی ایک اپلیکیشن لکھ دو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اپلیکیشن لکھ دی، اور اپلیکیشن لکھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کہیں بھائی اسپیلنگ وغیرہ کسی ورڈ کی اسپیلنگ تو غلط نہیں ہے، اس کے لیے کسی دوسرے کو دے دیا کہ آپ ذرا اس کو چیک کر لیجئے۔ چیک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس کی غلط صورت ہو تو اس کو صحیح کر دیجئے۔ تو کسی غلط تصویر کو صحیح کرنا اسے اصلاح کہا جاتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، یعنی دین کی ایک صحیح شکل ہے اور اس صحیح شکل میں تبدیلی آئی، اور پھر اس تبدیلی کو ختم کر کے دین کو اپنے اصلی حالت پر لے آنا، اسے اصلاح کہا جاتا ہے۔ اور حسین اصلاح کے لیے نکلے تھے، اور زید کا قیام بھی، جناب زید کا قیام بھی امت کی اصلاح کے لیے۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہوں گا، میرے پاس مثال دے رہا ہوں، میرے پاس پیسے بھی ہیں الحمدللہ، مثال ہے صرف، ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد۔ اچھا میرے پاس پیسے بھی ہیں اور رہنے کو اچھا گھر بھی ہے اور دیدار بھی ہوں۔ کیا؟ رہنے کو اچھا گھر بھی ہے، دیدار بھی ہوں اور پیسے بھی ہوں۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ اب کیا کرنا ہے مجھ کو؟ اچھی زندگی گزارو، بڑا فلیٹ بھی ہے، تمہارے پاس پیسے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہو، یہ بتائیے یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ یہ بتائیے نا، یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ بھائی پیسے بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، بڑا گھر بھی ہے، دیدار بھی ہوں، صحیح ہے کہ نہیں؟ اب اس کو کیا لینا دینا؟ نہیں، مطلب ہے تم صحیح ہو گئے ہو تو سماج کو صحیح کرنا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، آپ بہت غور کریے گا۔ اگر کسی نے یہ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ دین کی شناخت نہیں ہوئی اس کے ہاں، وہ دین کو پہچانا نہیں ہے۔ بھائی صاحب اپنے کو بچانا کمال نہیں ہے، اللہ اللہ، یہ تو جانور بھی کھا لیتا ہے، وہ بھی سو جاتا ہے۔ اپنے کو بچانا، قرآن نے کیا کہا؟ قو انفسکم واہلیکم نارا، اللہ، اپنے کو بچانا کمال نہیں ہے، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بچانا یہ بڑا شرف ہے اور ایک بڑی فضیلت ہے۔ خود بھی نورانی بنو، سماج اور معاشرے کو بھی نورانی بناؤ، اسی کو کہتے ہیں امت کی اصلاح۔ صالح بننے کے بعد مصلح بنو، سماج اور معاشرے سے تاریکیوں کا مٹا دو اور تاریکیوں کا خاتمہ کرو، اور یہ بڑی بات ہے۔ امت کی اصلاح کے لیے سید الشہداء بھی نکلے، جناب زید بھی نکلے۔ اب جناب زید کی زندگی سے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، جناب زید کیسے امت کی اصلاح کے لیے۔ ایک انسان جو نورانی ہوتا ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ سماج اور معاشرے کی فرد نورانی ہو جائے۔ بہت توجہ کریے گا۔ اب جناب زید ابن علی کی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسلم ہے، عبداللہ ابن مسلم کا بیان ہے کہ میں جناب زید کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کو گیا، اور ہم زیارت کر رہے تھے کعبے کی، تو دیکھا کہ رات کی تاریکی چھائی ہے، آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں۔ تو جناب زید نے مجھ سے پوچھا، یعنی عبداللہ ابن مسلم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ ستارے دیکھ رہے ہو؟ کہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا کوئی ان ستاروں تک پہنچ سکتا ہے؟ کہا میں نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہاں پہ جناب زید نے کہا کہ لوددت ان یدی ملصقۃ بہ، دیکھو اگر
مجھے ان ستاروں پہ لٹکا دیا جائے اور پھر اس ستاروں سے مجھے زمین پہ پھینک دیا جائے یا کسی اور جگہ پھینک دیا جائے اور نتیجے میں فَأَتَقَطَّعُ قِطْعَةً قِطْعَةً اور میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تو اگر اس کے ذریعے سے انصلح بین امت محمد، اگر اس کے ذریعے سے نبی گرامی کی امت کی اصلاح ہو جاتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس کو کہتے ہیں، آپ غور کریے گا بھائی صاحب ایک قانون کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، یہی تو شرف ہے۔ خود بھوکے رہ کے دوسرے کی بھوک کو مٹا دینا، خود پیاسے رہ جاؤ دوسرے کی پیاس کو بجھا دو، اسی کو شرف کہتے ہیں اور اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ میں ایک مثال دوں تو بات واضح ہو جائے گی، مجھے معلوم نہیں میں نے یہاں مثال دی ہے نہیں دی ہے، لیکن پھر دینا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے ہمارے گھر میں طوطے پلے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ جی یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں نہیں پالنا چاہیے، پلے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ طوطے پلے ہوتے ہیں۔ بہت غور سے سنیے گا، کبھی کبھی ہم اپنے طوطے کو سکھائے ہوتے ہیں، وہ ہم سے کہتا ہے کہ پانی لاؤ۔ کیا کہتا ہے؟ جی کیا کہتا ہے؟ پانی لاؤ۔ تو یہ بتائیے جب میرے گھر کا طوطا کہتا ہے پانی لاؤ پانی لاؤ اور اس کے پنجرے میں پانی ہے مگر وہ کیا کہتا ہے؟ پانی لاؤ، اور میں نہ لے جاؤں تو ناراض ہوتا ہے؟ جی بولیے نا، ناراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ جی نہیں ہوتا نا، اور لے جاؤں تو خوش ہوتا ہے؟ جی نہ لے جاؤں، بھائی ہے پانی اس کے پنجرے میں، نہ لے جاؤں تو ناراض نہیں ہوتا، لے جاؤں تو جی خوش۔ کیوں بھائی کیوں؟ بہت توجہ کریے گا، مشکل کہاں پہ ہے؟ مشکل کہاں پہ؟ وہ کہتا ہے پانی لاؤ اور ہے پانی پنجرے میں، میں نہیں لے جاتا ہوں ناراض نہیں ہوتا، اور لے جاتا ہوں تو خوش نہیں ہوتا، یعنی نہ لے جاؤں کوئی ری ایکشن نہیں دکھاتا۔ کیوں؟ اس لیے بہت توجہ کریے گا کہ پانی لاؤ وہ صرف لفظ یاد کیے ہوئے، وہ کیا یاد کیے ہوئے ہے؟ اس کو اس کا معنی پتہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب جانتے کیا ہوا؟ اگر صرف لفظ یاد ہوں اور لفظ کا معنی پتہ نہ ہو تو پھر کوئی ری ایکشن نہیں ہوتا ہے۔ بہت غور کریے گا، یعنی ری ایکشن کے لیے لفظ کے ساتھ ساتھ لفظ کا معنی پتہ ہونا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم جب حسین بولتے ہیں تو اس کا معنی ہم سمجھتے ہیں؟ جی جب ہم کربلا بولتے ہیں تو کربلا کا معنی سمجھتے ہیں؟ بہت غور کریے گا، ایک قاعدہ ہے، ری ایکشن کے لیے لفظ کے ساتھ معنی کا جاننا شرط ہے۔ لفظ کے ساتھ اگر معنی کی طرف متوجہ ہوئے تو ری ایکشن ہوتا ہے، لیکن اگر لفظ آئے معنی نہ آئے تو ہم کربلا بولتے ہیں، کربلا کا معنی قربانی ہے، کربلا کا معنی ایثار ہے، کربلا کا مطلب مظلوم کی حمایت کرنا ہے، کربلا کا مطلب ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، کربلا کا مطلب ایک دوسرے کے حق کا خیال کرنا ہے، کربلا کا مطلب عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، کربلا کا مطلب خدا کو ایک ماننا ہے، کربلا کا مطلب اطمینان نفس کا مالک بننا ہے، کربلا کا مطلب صبر و استقامت کا مالک بننا ہے، کربلا کا مطلب انسان کو رضائے پروردگار کی فکر ہونا چاہیے۔ یہ کربلا کا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی بدلاؤ کے لیے لفظ کے ساتھ اگر معنی کو ذہن میں رکھا گیا تو پھر انسان کے ہاں بدلاؤ آئے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ پس بدلنے کے لیے ایک بات، امت کی اصلاح کے لیے کتنا مشابہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کا جو نتیجہ ہے وہ جناب زید کا قیام ہے۔ ایک بات ہو گئی، دوسری بات سید الشہداء نے کیوں قیام کیا تھا؟ پہلا پوائنٹ
امت کی اصلاح خود امام نے کہا۔ دوسری بات ہے کہ ظالم اور ستمگروں کا خاتمہ کرنا ہے، بنی امیہ کو بے نقاب کرنا ہے، بنی امیہ کو رسوا کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی سید الشہداء کے قیام میں کہ غفلت زدہ لوگوں کو بیدار کرنا ہے۔ اسی لیے دربار ابن زیاد میں جانے سے پہلے شہزادی زینب کبریٰ نے بازار کوفہ میں خطبہ دیا۔ کیوں بھائی صاحب؟ پہلے بازار کوفہ میں خطبہ ہے، بعد میں دربار ابن زیاد میں، اور پھر جا کے دربار یزید میں۔ کیوں؟ بہت لاجک ہے اور بہت منطق ہے، اس لیے کہ اگر امت بیدار ہو گئی نا تو یہ بنی امیہ کے حکمراں اپنے اقتدار پہ باقی نہ رہیں گے۔ زینب نے کہا پہلے امت کو بیدار کرنا ہے، پھر ان کا بساط لپیٹ کے پھینک دیا جائے گا۔ اسی لیے تو جوش نے کہا تھا بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے، اے خاک بتا، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ نعرہ حیدری، عباس رسول، جگر بطول، وارث انبیاء، امام مظلوم، سید الشہداء پر ایک بلند ترین صلوات۔ امت کی اصلاح سید الشہداء کا ہدف ہے، ظالم خونخوار کو بے نقاب کرنا آپ کے، اور غفلت زدہ جو خوابیدہ سوئے ہوئے لوگ ہیں نا، مردہ ضمیروں کو بیدار کرنا، یہ مقصد ہے نا۔ اسی لیے آپ بہت غور سے سنیے گا، جب اتنی بات آ گئی تو امام حسین نے امر بالمعروف کے دائرے پہ آ رہا ہوں، اسی پہ ایک بات ہو رہی ہے۔ امام حسین نے کربلا کے سفر میں نبی پاک کی ایک حدیث، اور یہاں سے کیوں جناب زید نے ایک خون شہداء کا اور دوسرے امر بالمعروف کے لیے، اب میں نبی کی اس حدیث کو پڑھوں گا جو ہمارے اور آپ کے تیسرے امام امام حسین علیہ السلام نے، اور اسی لیے آپ کو ہشام کا پورا زمانہ بتا چکا، نبی کی حدیث پڑھی ہے سید الشہداء نے، ایھا الناس ان رسول اللہ قال، اے لوگو میرے جد نبی نے یہ فرمایا، من رعا سلطانا جائر، کتنی صاف حدیث ہے، من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والجور فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ اتنی صاف حدیث امام حسین نے کوٹ کی، ایھا الناس من رعا جو شخص، من رعا سلطانا جائر، جو کسی ستمگر اور کسی خونخوار ظالم کو دیکھے، یہ پہلا پوائنٹ ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو بربریت کرتا ہے، جو لوگوں کے حق کو پامال کرتا ہے، جو زندگی سے سکون چھین لیتا ہے، من رعا سلطانا جائر، ایک ظالم ستمگر۔ آپ کو بتائیں نا بنی امیہ نے کیا مظالم ڈھائے ہیں، اور کیوں جناب زید کھڑے ہو گئے بھائی صاحب، اتنے دن کے بعد 121 ہجری میں جناب زید کھڑے ہوتے ہیں، کیوں؟ یہ بھی حدیث ہے نبی کی، من رعا سلطانا جائر، اور یہ کہہ کے امام حسین نے قیام کیا، اگر کوئی ظالم بادشاہ دیکھ لے، ایک بات مستحلا لحرام اللہ، جو حرام الہی کو حلال کر رہا ہو، یہ بھی آپ کو بتایا۔ تیسری بات ناقصا لعہد اللہ، خدا کے قانون کو توڑتا ہو۔ چوتھی بات
مخالفاً لسنت رسول اللہ، رسول پاک کی سنت کی مخالفت کرتا ہو۔ پانچویں بات، یعملو فی عباد اللہ بالاسم والجور، بندگان خدا پہ ستم ڈھاتا ہو۔ اگر کوئی ظالم ایسا ہو، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، تمہارے سماج اور معاشرے میں ستم کرے اور پھر اس کے خلاف نہ آواز اٹھائی نہ اپنے عمل سے اس کی مخالفت کی، تو حدیث ہے پیغمبر کی، کان حقا علی اللہ، تو خدا کے قانون میں یہ بات لکھی ہے کہ اس خاموش رہنے والے کا حشر بھی وہی ہوگا جو ظالم و ستمگر کا۔ کان حقا علی اللہ، آپ یہ بتائیے پورا کوفہ تو کربلا میں اٹھ کے نہیں آیا تھا نا، یا پورا کوفہ آیا تھا؟ پورا کوفہ اٹھ کے نہیں آیا تھا، لیکن جب جناب زینب نے خطبہ دیا تو یہ بتائیے پورے کوفے کی سرزنش کی ہے نہیں کی ہے؟ پورے اہل کوفہ کے، یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر اتبکون الا فلا رقات الدم ولا ہدات الرن اتبکون الا فلیبکو کثیرا ولیضحکوا قلیلا۔ اما پورے کوفے کی کیوں سرزنش کی؟ اے مکارو، اے دغا بازو، اے دغل بازو، اے بے وفاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظالموں کو دیکھ رہے تھے اور خاموش بنے ہوئے تھے۔ بہت توجہ کریے گا، ظالموں کو دیکھ رہے تھے، ستمگروں کو دیکھ رہے تھے، حسین کے خلاف لوگ تلواریں اٹھائے ہوئے تھے اور یہ تماشائی بنے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے کہا تمہارا بھی حشر وہی ہے جو ان تلوار اٹھانے والوں کا ہے۔ اور اس کے بعد امام حسین نے بنی امیہ کے لیے جو باتیں کی، ان ہؤلاء لازموا طاعت الشیطان، یہ بنی امیہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَٰنِ، یہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، انہوں نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی۔ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ، یہ زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں۔ وَأَطَّلُوا الْحُدُودَ، یہ خدا کے احکام کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ، اور یہ بنی امیہ نے کیا کیا ہے؟ مسلمانوں کا مال جو بیت المال ہے اس کو ہڑپ کے بنی امیہ کے خزانے میں رکھ لیا۔ وہ احلوا حرام اللہ، اور حرام الہی کو یہ حلال بتاتے ہیں۔ وہ انا احق من غیری، ایسے ماحول میں اس فساد کو بدلنے کے لیے سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو وہ حسین، یہ سید الشہداء نے کہا۔ یعنی مطلب کیا کہنا چاہتا ہوں، ادھر یزید تھا، بہت توجہ کریے گا، یزید کا فسق و فجور تھا، یشرب الخمر یضرب بالتنابیر، تنبورے بجاتا تھا، شراب پیتا تھا، اور یہ بھی لفظیں ہیں، یہ بھی محارم کے ساتھ الیاذ باللہ محرم کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ ایسا انسان مسند پہ بیٹھا ہوا تھا اور جس کا فسق و فجور عام تھا، ایسے کے خلاف حسین اٹھے تھے نا۔ اور سیم سیرت جناب زید نے اختیار کی تھی، وہ کس کے خلاف اٹھے تھے؟ جناب زید کے لیے روایت پڑھتا ہوں تو یہاں سے اندازہ ہوگا۔ مسجد النبی میں ہشام بن حکم ہے نا ان کے زمانے کا، مسجد النبی میں جناب زید گئے اور مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارا مجمع تھا، اس میں سعد ابن ابراہیم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب زید نے پورے اہل مسجد النبی کے لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ بولو، بہت توجہ کرے گا، کربلا کا مجرم، ایسے لفظیں ہیں روایت کے، کربلا کا مجرم یزید ظالم و ستمگر تھا، اور آج کا مجرم ہشام ابن عبد الملک یزید ہی جیسا ظالم و ستمگر ہے۔ بہت توجہ کریے گا، بڑی عظیم بات ہے۔ کہا ایک کربلا کا مجرم تھا، وہ یزید تھا، اور اس کا فسق عام تھا، اور جو بھی باتیں تھی ساری عام تھی، اور آج کا ظالم و ستمگر، آج کا مجرم وہ بھی یزید ہی جیسا ظالم و ستمگر ہے۔ حسین یزید کے خلاف اٹھے تھے جو کربلا کا مجرم تھا، تمہیں آج کے مجرم کے خلاف، ہشام بن عبد الملک کے خلاف اٹھنا چاہیے۔ تم اپنی ناتوانی کیوں دکھاتے ہو؟ کیا تم ناتواں ہو؟ کیا تم عاجز ہو؟ تو کسی نے کہا نہیں، ہم عاجز نہیں، ہم ناتواں نہیں۔ تو کہا جیسے حسین اپنے زمانے کے مجرم کے خلاف اٹھے، تم کیوں نہیں اپنے زمانے کے مجرم
مسلم کے خلاف اٹھتے ہو، یہ ظالم ہے، یہ ستمگر ہے، یہ اپنے کو رسول اللہ سے افضل سمجھتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کتنی مشابہتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا قیام امت کی اصلاح، ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے، جو بھی خونخوار ہے نا، اللہ اللہ، یہی تو کربلا ہے نا۔ آپ یہ بتائیے، میں کسی مظلوم کا ساتھ دوں، اس میں مجھے خطرہ ہے کہ نہیں؟ خطرہ ہے نا۔ کسی ایک انسان کو 10 لوگ مار رہے ہیں اور میں جا کے بچانے لگوں، مجھے خطرہ ہے کہ نہیں؟ اسی کو تو، یہی تو خطرہ مول کے مظلوم کا ساتھ دینا، یہ انسان کو بافضیلت بناتا ہے، یہ انسان کو بافضیلت اسی کو کہتے ہیں اس نے خدا کے قانون کی خاطر جا کر اس کی حفاظت کی ہے۔ اب آئیے، جب اتنی بات کہی تو جناب زید نے کہا کہ یہ جو زمانے کا مجرم ہے، اس کے خلاف اٹھنا ہوگا، اس کے خلاف تم قیام کرو، جیسے امام حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا تھا۔ تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جناب زید کا قیام امام کی اجازت سے تھا؟ یہ بنیادی سوال ہے، یہ بنیادی سوال ہے نا۔ جی ہاں، میں علماء کے اقوال نہیں پڑھوں گا، میں آپ کے سامنے صرف روایتوں کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو سکے۔ ایک ایک بات پہ غور کریے گا۔ ہاں، میں نہیں چاہتا کہ ادھر ادھر جاؤں، ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ میں بار بار گھڑی دیکھتا رہتا ہوں اور مجھے یہ بھی فکر ستاتی ہے کہ ابھی 1 گھنٹہ پورا ہو جائے گا، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد۔ ہاں، تو کیا امام کی طرف سے اجازت تھی؟ ایک 2 پوائنٹس کر کے آپ تک بتانا چاہوں گا۔ بہت ہی آپ کو میں ایک بات بتا دوں، میں جو بات پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، نوٹس بناتا ہوں، لکھتا ہوں، ایک تقریر کے پیچھے 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، 8 گھنٹے لگاتا ہوں، پھر آپ کے سامنے 1 اور سوا گھنٹے آ کے بولتا ہوں، اور یہ آپ پر احسان نہیں جتاتا ہوں، یہ میری اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ بہت توجہ کریے گا، اور کوشش کرتا ہوں کوئی بھی بات بغیر دیکھے نہ پڑھوں۔ بہت، اسی کو کہتے ہیں عزائے سید الشہداء تحریک ہے۔ امام حسین کی عزا مشن ہے نا، اور مشن کو قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی مشن، میں چلا تھا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اور میرے قدم کو زمانہ ہلا نہیں سکتا، بہت توجہ کریے گا، میرے قدم کو زمانہ ہلا نہیں سکتا کہ میرا ہاتھ کسی ذمہ دار ہاتھ میں ہے، کہ میرا ہاتھ زمانے کے امام کے لیے ہے نا۔ میرے قدم کو زمانہ ہلا نہیں سکتا کہ میرا ہاتھ کسی ذمہ دار ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب نے کہا تھا کہ جب وہ امام آئیں گے تو فضا کیا ہوگی؟ اٹھے گا شور، صفِ کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، صدا کسی کی نکل کر مزار سے بھاگو، قبائے ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑ۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ بہت توجہ کریے گا۔ تو کیا امام کی اجازت سے تھا؟ جی ہاں، جناب زید کا قیام امام کی اجازت سے تھا۔ اچھا، اب میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جی، امام کی اجازت سے تھا۔ ابو عبداللہ سیاری ہیں، اور انہوں نے ایک شخص سے راوی سے نقل کیا ہے، ابو عبداللہ سیاری نے راوی سے نقل کیا کہ 6 امام تھے، اور 6 امام کے حضور میں کچھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں مجاہدین کا تذکرہ ہوا۔ مجاہدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، جو ہم کالا لباس پہنتے ہیں نا،
یہ کالے لباس کا بہت عظیم مرتبہ ہے. یہ جو پرچم ہیں، یہ جو ہمارے گھروں پہ پرچم لگتے ہیں نا، ہر گھر پہ لگنا چاہیے، ہر گھر پہ، ہر عزادار کے گھر پہ، اور محرم آنے سے کچھ دن پہلے لگنا چاہیے، جیسے پہلے عزا کا اہتمام ہوتا تھا. اس کالے لباس کا ایک پیغام ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ ہمارا رشتہ نہ ظلم سے ہے، نہ ظالم سے ہے، نہ ستمگر سے ہے. ہمارا رشتہ انسانیت سے ہے، ہمارا رشتہ مظلوم سے ہے، ہمارا رشتہ اس حسین سے ہے جو ظلم کے خلاف صدائے احتجاج ہے. یہ کالا لباس کا پیغام ہے. تو ابو عبداللہ سیاری نے کہا، بزمتی راوی نے بیان کیا، اور اس میں لوگ تھے، اور امام کی بارگاہ میں تذکرہ ہوا ان مجاہدین کا جو ظلم کے خلاف بولتے ہیں. بھائی صاحب، خون سب سے بڑا سرمایہ نا انسان کے پاس، اور انسان اپنے سب سے بڑا سرمایہ خدا کی راہ میں دیکھ لے کتنا بڑا شرف ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے. جب یہ تذکرہ ہوا، ظلم کے خلاف بولنے والوں کا تذکرہ ہوا، تو امام نے کہا کہ رحمت و برکت اور نجات ہم سے اور ہمارے شیعوں سے اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتی ہے. نجات اور رحمت، بہت توجہ کریے گا، نجات اور رحمت ہم سے اور ہمارے شیعوں سے اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتی جب تک ہم اہل بیت میں سے کوئی ایک ظلم کے خلاف اٹھنے والا ہوگا. یعنی جب تک ہم اہل بیت میں سے کوئی ایک ظلم کے خلاف اٹھنے والا ہوگا، اس وقت تک ہم سے اور ہمارے شیعوں سے نہ رحمت جدا ہوگی، نہ نجات جدا ہوگی. اور اس کے بعد اس جملے پہ کہا، لَوَدِدْتُ أَنَّ الْخَارِجِيَّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ خَرَجَ وَعَلَيَّ نَفَقَةُ عَيَالِ. میری تمنا ہے، لَوَدِدْتُ، میری آرزو ہے کہ آل محمد کا ایک مجاہد قیام کرے، وہ علیہ نفقۃ عیالہ. یہ میری تمنا ہے کہ آل محمد سے ایک مجاہد قیام کرے، اور اس مجاہد کے گھر والے، اہل و عیال کے خرچے کی ذمہ داری میں سنبھالوں گا. یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیان کہ میری تمنا ہے، لَوَدِدْتُ أَنَّ الْخَارِجِيَّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ خَرَجَ وَعَلَيَّ نَفَقَةُ عَيَالِهِ. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث ہے، عالم آل محمد امام رضا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے. امام کی یہ حدیث ہے کہ حدثنی ابی موسیٰ بن جعفر انہو سمع جعفر ابن محمد ابن علی کا، مجھ سے میرے بابا. ساتویں امام نے یہ فرمایا، اور ساتویں امام نے چھٹے امام سے سنا تھا. اور چھٹے امام کا بیان یہ تھا کہ جناب زید نے استشارہ فی خروجہ، جناب زید چھٹے امام کی خدمت میں آئے اور اپنے قیام کے سلسلے میں چھٹے امام سے مشورہ لیا. استشارہ فی خروجہ، اپنے قیام کے سلسلے میں چھٹے امام سے مشورہ لیا. تو چھٹے امام کہتے ہیں، قلت ان رضیت ان تکون المقتول والمسلوب بالکناس شأنک. دیکھیے، آپ قیام کریں گے، آپ قتل کیے جائیں گے، اور کناسہ میں آپ کو سولی پہ چڑھایا جائے گا. خدا کی راہ میں اگر آپ اسے پسند کرتے ہیں تو شأنک، راستہ یہی ہے، قیام کریے. اللہ اللہ، یعنی بتایا امام نے قتل بھی ہوں گے، کناسہ میں سولی پہ چڑھایا جائے گا. اگر آپ کو یہ محبوب ہے تو آپ کیا، شأنک، آپ قیام. اور جب ثم ولا، اور جب امام کی خدمت سے باہر نکلے تو امام نے کہا، ویلون لمن سمع واعیتہ ولم یجیبہ. وائے ہو اس انسان پر جس کو زید اپنی مدد کے لیے پکاریں اور وہ زید کی بات پر لبیک نہ کہے. یہ آٹھویں امام، یہ چھٹے امام کی حدیث ہے جسے آٹھویں امام نے بیان کیا. اس کا مطلب ہوا، اور اسی لیے ابو القاسم خوئی
رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب معجم رجال میں یہ بات لکھی، ان زیدن کان معزونا من قبل، جناب زید کو پوری اجازت تھی چھٹے امام کی طرف سے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب زید کو اجازت تھی۔ ایک اور بات پڑھوں، ایک صلوات دے دے پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ میں بہت کوشش کر رہا تھا مگر مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں جناب زید کے قیام کو پڑھ سکوں گا اور کل آخری مرحلے تک پہنچا سکوں گا، نہیں ہو سکتا، پر کوشش کر رہا تھا کہ میں اس بات کو پورا کر سکوں۔ بات ادھوری رہ جائے گی، پھر بھی کوشش کروں گا کہ ایک منزل تک بات کو پہنچا دوں۔ تو ٹھیک ہے، امام کی اجازت سے تھا۔ تیسرا جو مقصد یہ تھا، ایک شہداء کے خون کا بدلہ لینا تھا، دو امر بالمعروف ہے، امت کی اصلاح ہے، اور چوتھی بات یہ تھی کہ جو حکومت جس کا حق ہے نا، جو حکومت کا حقیقی وارث ہے، اسے پہنچا دیا جائے۔ تو کیا واقعاً یہ ائمہ اطہار نے اس بات کی تائید کی ہے؟ کیا معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اس بات کی تائید کی ہے؟ دو تین مثالیں عرض کروں گا روایت سے، اور اس کے بعد ربط مصائب دے کر آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ ہمارے اور آپ کے پہلے امام کا ایک بہت فصیح اور بلیغ خطبہ ہے، اور وہ فصیح اور بلیغ، آپ یہ بتائیے ہمارے امام کی شہادت کب ہے؟ پہلے امام کی شہادت سن 40 ہجری ہے نا، اور جناب زید کی ولادت کب ہے؟ 78 ہے، 78 79 80 میں ہے نا جناب زید کی ولادت۔ امام علی علیہ السلام اپنے زمانے حیات میں جناب زید کے لیے خطبہ دیا۔ بہت توجہ کریے گا، اور کیا فضیلت ہے، کیا فضیلت ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اگر شہادت سے پہلے دیا ہے، شہادت سے پہلے، تب بھی 30 برس پہلے ہو رہے ہیں، 30 برس سے زیادہ ہو رہے ہیں، 38 39 40 برس کے آس پاس ہو رہے ہیں۔ اگر شہادت کے قریب 40 برس کے آس پاس ہو رہے ہیں، اس خطبے میں کہا ہے لَيَقُومَنَّ عِنْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، اللہ اللہ، کہا دیکھو ایسا پراشوب ماحول ہوگا، اور اس پراشوب ماحول میں لَيَقُومَنَّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، ضرور بھی ضرور ہم اہل بیت سے ایک شخص قیام کرے گا۔ نون تاکید ثقیلہ ہے، لَيَقُومَنَّ، یہ جو منّا پہ 2 نون ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے ضرور بھی ضرور۔ بہت توجہ کریے گا، یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یہ جملے کے معنی کو لَيَقُومَنَّ رَجُلٌ مِّنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، اس پر پراشوب ماحول میں ہم اہل بیت سے ایک شخص قیام کرے گا۔ اور پھر امام نے کہا فَانْصُرُوهُ، اے لوگو جب ہمارے گھرانے کے یہ فرد قیام کرے اور تم کو اپنی نصرت کے لیے بلائے تو فَانْصُرُوهُ، اس کی نصرت کے اوپر دوڑ جانا۔ کیوں اصلی پوائنٹ یہ فَإِنَّهُ دَاعٍ إِلَى الْحَقِّ، کیوں بھائی صاحب یہ بتا رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ اپنی طرف نہیں بلائیں گے تم کو، وہ حق کی طرف دعوت دیں گے۔ مطلب کیا؟ وہ حق کی طرف دعوت دیں گے، مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت ملنے میں کامیاب ہوئے تو جو جس کا حق ہے حقیقی وارث کو عطا کریں گے۔ فَإِنَّهُ دَاعٍ إِلَى الْحَقِّ، یہ حق کی طرف بلائیں گے۔ بس امام علی علیہ السلام سید الشہداء جناب زید اور جناب زید کے ساتھیوں کو جس عنوان سے پکارتے تھے وہ کہتے تھے دعاۃ الحق۔ امام کی بھی شہادت سن 61 ہجری ہے نا، آپ بھی اپنی شہادت سے آپ دیکھیں نا 20 برس پہلے ان کو جناب زید کو اور ان کے ساتھیوں کو دعاۃ الحق، یعنی وہ گروہ جو لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلائے گا، حق کی طرف بلائے گا۔ اتنی بات آئی تو اب میں چھٹے امام کی اس حدیث کو بھی پڑھتا ہوں۔ رحم اللہ امی زیدن، اللہ میرے چچا جناب زید پر رحمت نازل کرے۔ آپ کو جناب مختار کے قیام میں آپ کو پڑھ چکا ہوں نا کہ 3 معصوم نے ترحم یعنی دعائے رحمت کی ہے، امام سجاد، امام باقر، امام صادق کی حدیث تو دیکھیے نا، رحم اللہ، امام مبالغہ نہیں کرتا ہے، امام کے یہاں تعارف نہیں پایا جاتا ہے، امام حق اور حقیقت پہ مبنی باتیں کرتے ہیں نا۔ رحم اللہ امی زیدن، اللہ
میرے چچا حضرت زید پر رحمت نازل کرے. کیوں؟ اس لیے کہ انہو دعاکم الی الرضا من آل محمد. کیوں؟ انہوں نے رضا من آل محمد، یہ رضا من آل محمد کیا؟ یہ ایک کنایا تھا. الرضا من آل محمد کی طرف بلایا ہے. کہا وَأَنَا الرضا، میرا ظاہری نام تو صادق ہے لیکن سری نام میرا کیا ہے؟ رضا ہے. وہ تمہیں الرضا من آل محمد کی طرف بلائیں گے. وہ الرضا من آل محمد کون ہے؟ وہ انا الرضا. اور پھر امام نے یہ کہا کہ انہو لم یدعکم الی نفسہ، زید اپنی طرف نہیں بلائیں گے. انما دعاکم الی الرضا من آل محمد، وہ تمہیں آل محمد کے، رضا من آل محمد یعنی جس کا حق ہے اس تک پہنچا دیں گے. یہ اس گھرانے کی بات ہوئی. انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے جناب زید مدینے کے رہنے والے، انہیں بھی کوفے والوں نے دعوت دی ہے. کوفے والوں نے، اور یہ دمشق جاتے تھے، ان کا سفر تھا شام کا. اور ہشام کہاں رہتا تھا؟ ہشام دمشق میں. ایک سفر پہ دمشق پہنچے اور انہوں نے ہشام سے، اب یہاں سے شہادت کے مسئلے شروع ہو جائیں گے. انہوں نے جا کر کہا کہ مجھے ہشام ابن عبد الملک سے ملاقات کرنا ہے. پر ہشام، آپ کو ایک پتہ ہے نا، ظالم، ایک بات یاد رکھیں، حق کبھی تنہا نہیں رہتا ہے. اتنی بات سمجھ لیجئے، ظالم کو ہمیشہ حق سے خطرہ ہوتا ہے. ہمیشہ ظالم حق سے سہما ڈرا رہتا ہے. ہاں، حق کو نقصان تب پہنچتا ہے جب لوگ اس کا ساتھ نہ دے دیں، وگرنہ ہمیشہ ظالم کو حق سے ڈر ہوتا ہے. تو یہ پہنچے، ملاقات چاہیے مگر اس نے اجازت نہ دی ملنے کی. پر اس نے جاسوس بھی لگا دیے. کہا دیکھو میں ان کو ملنے کی اجازت نہیں دے رہا ہوں، ان کے حرکات و سکنات کا پتہ لگاؤ، یہ کرتے کیا ہیں زید. اچھا، تو جناب زید نے ایک خط لکھا اور خط کے ذریعے سے اپنا پیغام ہشام کو پہنچا دیا. تو خط کے جواب میں اس نے بد کلامی کی جناب زید سے، اور بد کلامی کرتے ہوئے کہا کہ ایسا ہے کہ اپنے گھر واپس چلے جاؤ. کہاں؟ اپنے گھر واپس چلے جاؤ. کہاں؟ مدینہ واپس چلے جاؤ. اور اتنی بات ہونے کے بعد پھر بحث و گفتگو کے بعد جناب زید کو اپنے دربار میں بلاتا ہے ہشام. اب جب یہ جا رہے تھے تو زینے پہ کہہ رہے تھے، اپنے نفس سے کہہ رہے تھے کہ کب تک ذلت کی زندگی، میں ذلت کی زندگی پہ مر جانے کو ترجیح دیتا ہوں. آپ دیکھیں نا کتنی، یہ امام حسین کے قیام کا ایک نتیجہ ہے. حسین نے یہی تو کہا تھا، موتن فی عز خیر من حیات فی ذل، کا عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ذلت کی زندگی پہ، زینہ چڑھتے ہوئے کہا کہ میں ذلت کی زندگی پہ موت کو ترجیح دیتا ہوں. اتنے حر انسان تھے نا، اس کو حریت کہا جاتا ہے، اس کو آزاد ضمیر انسان کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں خونخوار بیٹھا ہوا ہے نا، مگر کیا جرأت اظہار ہے اور کیا شجاعت ہے، کیا بہادری ہے جاتے ہوئے کا. اور یہ جاسوس لگا ہوا تھا، اس نے ہشام تک پہنچا دی بات. اور جب ہشام کے کمرے میں پہنچے تو ہشام کہتا ہے کہ تمہارے دل میں خلافت کی تمنا کروٹیں لے رہی ہیں. اور پھر دونوں میں گفتگو ہونے لگی. گفتگو ہوئی اور اس میں تیز بھی گفتگو ہوئی، تو میں بھی ہوئی. اور اس کے بعد جب زید جب آنے لگے پھر جب زینہ اتر رہے تھے تو ایک شعر پڑھ دیا. اور اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ من لاذ بالسیف، جو شخص ظلم اور ظالم کے خلاف تلوار اٹھا لے اس کو دو چیزیں ملتی ہیں. بہت توجہ کریے گا. کہ جو شخص یہیں سے فیصلہ کیا کہ اب اس کے خلاف اٹھنا ہے. کہ جو شخص ظلم اور ظالم کے خلاف تلوار اٹھا لے اس کو دو عزتیں ملتی ہیں، یا عزت کی موت ملتی ہے یا عزت کی زندگی پاتا ہے. بہت توجہ کریے گا. اور کہا دونوں عزت ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن نے کہا کہ
مومن کبھی ہارتا ہے ہی نہیں، مومن کے زندگی میں ہار نہیں ہے۔ جب ایک مومن ظلم کے خلاف لڑتا ہے تو شہید ہوتا ہے تو شہادت کا درجہ پائے گا، یہ بھی جیتا ہوا ہے، اور اگر فتح پا جائے تو فاتح اور کامران کہلا جاتا ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ خون ہے امام حسین کا، یہ خون ہے امام حسین کا۔ انشاءاللہ کل آپ کوشش کروں گا بتانے کی کہ ان کو دمشق میں قید خانے میں ڈالا جاتا ہے سب جرم میں، پھر وہاں سے رہا ہوتے ہیں، کوفے آتے ہیں، کوفے سے نکالا جاتا ہے، پھر قادسیہ سے واپس لایا جاتا ہے، اور پھر تحریک کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر تاریخ طے پاتی ہے کہ 121 ہجری میں قیام ہو جائے گا۔ یہ دین، یہ مذہب، یہ خون آل محمد سے بچا ہے، خون لگا ہے، یہ خون لگا ہے، اور حسین نے یہ پیغام جان بوجھ کر خون سے لکھا ہے۔ تاریخ میں جس ذات گرامی کے خون کا ایک قطرہ پامال نہ ہوا اسے حسین کہا جاتا ہے، مگر حسین نے اہتمام کیا تھا، اپنے ساتھ کوئی معمولی ہستیاں نہ لے کر آئے تھے، اپنے ساتھ سکینہ لے کر آئے تھے، اپنے ساتھ رباب لے کر آئے تھے، اور اپنے ساتھ زینب کبریٰ لے کر آئے تھے۔ یہ رباب ہوں، زینب کبریٰ اور سکینہ اسلام کی مبلغ اعظمہ کو کہا جاتا ہے۔ خدا کی قسم کیا استقامت و پائیداری اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی تھی زینب۔ مجھے تو اپنے ماں جائے کے پیغام کو پہنچانا ہے، مجھے بھیا کی شہادت کو عام کرنا ہے، اور کیا سکینہ نے لاج رکھی ہے۔ ہاں، جب محرم کی 11 تاریخ تھی اور قافلہ مقتل سے گزر رہا تھا، ہر بیوی نے گلوئے اطہر کا بوسہ لیا، مگر مقتل میں رباب کا کردار نظر نہیں آتا۔ شاید رباب کو شرم آتی ہو کہ میرے والی و وارث کا لاشا ہے، میں کیسے مقتل میں اپنے والی و وارث کے کٹے گردن کا بوسہ لوں۔ مگر محرم کی 12 تاریخ کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا ہے نا، اور حسین کا سر تشت میں رکھا ہوا تھا، اور وہاں سکینہ ہیں، وہاں زینب ام کلثوم ہیں، اور وہیں رباب ہیں، اور سر اقدس کے ساتھ توہین کی جا رہی تھی، تو مقتل نے لکھا ہے رباب برداشت نہ کر سکی، رباب برداشت نہ کر سکی۔ ہم مقتل میں رباب کا کردار نہیں نظر آتا، مگر رباب بڑھی، اور بڑھنے کے بعد حسین کا سر لے لیا، اور لینے کے بعد مرثیہ پڑھ دیا۔ ارے رباب نے مرثیہ نہیں پڑھا تھا، تاریخ کربلا لکھ دی۔ 2 شعر میں رباب نے تاریخ کربلا لکھی، واہ حسینہ فلا نسیت حسینہ، یہ رباب نے مرثیہ پڑھا۔ ہائے میرا حسین، میں اپنے حسین کو نہیں بھول سکتی، میرے حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا، میرے حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، ارے میرے حسین کو سپرد لحد نہیں کیا گیا، لوگ میرے حسین کے قریب نہیں جاتے۔ ارے اسی لیے تو رہائی کے بعد جب قافلہ کربلا پہنچا تھا اور رباب بیان کر رہی تھی، زینب نے کہا تھا رباب مدینہ چلیے، تو رباب نے ایک جملہ کہا تھا، شہزادی ارے میرا مدینے میں کیا ہے، میری سکینہ زندان شام میں رہ گئے، میری سکینہ وہاں کوئی دیا جلانے والا نہیں، اے شہزادی میرا اصغر یہاں سو رہا ہے، شہزادی میرا مدینے میں کیا، یہ میرے والی و وارث کا لاشا، اے شہزادی یہی وہ جگہ تھی
جہاں میرے والی و وارث کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا. شہزادی ارے میں مدینہ جا کے کیا کروں گی؟ شہزادی رباب وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہ بیٹھے گی. فضا میں کرام تھا وہ حسینہ وہ مظلومہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إِلَٰهِ بِحَقِّ الظَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسَرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا 10 مرتبہ بِاسْمِكَ یا اللہ 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 یا اللہ. معبود تجھے ان اسماء حسنہ کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے ناصوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما. ہمیں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما. ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے. ہمیں جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات کے شرف سے مشرف فرما. جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس ہے پاک پروردگارہ ان کی روحوں کو شاد فرما. ان کے قبروں کو منور فرما. ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. جمہوریہ اسلامیہ ایران کی حفاظت فرما. مجاہدین اسلام کو صبر و استقامت عطا فرما. دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے. زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. حسین موئے حسین قریبا مائے قریبا مائے قریبا حسین موئے حسین موئے حسین شہید مائے شہید مائے شہیدہ حسین موئے حسین موئے حسین. کہا شے نے غموں پر غم اٹھانا زینب اے زینب. اٹھانا زینب اے زینب جفائیں رو پڑے یوں مسکرانا زینب اے زینب ہمارے واسطے شمرے لئی کا خند و خنجر ہے. ہمارے واسطے شمرے لئی کا خند و خنجر ہے. ہمارے واسطے شمرے لئی کا خند و خنجر ہے. ہمارے واسطے شمرے لئی کا خند و خنجر ہے. تمہارے واسطے ہے تازیانہ زینب اے زینب. ہمارے بعد ذمہ داریوں کا بوجھ تم پر ہے. ہمارے بعد ذمہ داریوں کا بوجھ تم پر ہے. ہمارے بعد ذمہ داریوں کا بوجھ تم پر ہے. ہمارے بعد ذمہ داریوں کا بوجھ تم پر ہے. خدا را تم نہ ہمت ہار جانا زینب اے زینب. تمہیں کو بننا ہوگا بے سہاروں کا سہارا اب. تمہیں کو بننا ہوگا بے سہاروں کا سہارا اب.
تمہیں کو بننا ہوگا بے سہاروں کا سہارا اب، تمہیں کو بننا ہوگا بے سہاروں کا سہارا اب، تمہارے ہی حوالے ہے گھرانہ عزا خانہ بنا کر غم منانا ہم شہیدوں کا، عزا خانہ بنا کر غم منانا ہم شہیدوں کا، اگر قسمت دکھائے قید خانہ ہمارے بعد مل جائے کہیں سے گر تمہیں پانی، ہمارے بعد مل جائے کہیں سے گر تمہیں پانی، ہمارے بعد مل جائے کہیں سے گر تمہیں پانی، ہمارے بعد مل جائے کہیں سے گر تمہیں پانی، تو پہلے تم سکینہ کو پلانا، زینب اے زینب حسین 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 مظلوم حسین 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 شہید حسین 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 شہید حسین 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 بیکس حسین 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 بیکس حسین 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 سر حسین 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 سر حسین 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 میں محمد و آل محمد صلوات السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم حسن المجتبی ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بالعناية عليكم بالدين جميعا سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى صلى الله عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان من فتنة الزمان، السلام عليك أيها الرحمن، السلام عليك يا مهندس الجنان، أجل الله تعالى فرجه وصلى الله تعالى عنه فرجه وجعلنا من أعوان وأنصار روحه بجسمك الفداء رحمة الله